اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس اور 11ویں حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا ان اخلاقی احادیث کو ہر روز سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اخلاق سے مستثنیٰ ہے، اس کو اخلاقی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اخلاقی احادیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تو عزیزان محترم ایسا انسان بیمار ہے، اسے اپنے علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بیماری کا ذکر کر رہے ہیں تو ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کینسر ہو گیا ہے یا وہ کوئی دل کا مریض ہے یا اس کے کوئی کڈنی فیل ہو گئی ہے، نہیں، روحانی اعتبار سے ایسا انسان بیمار ہے اور اسے شدید علاج کی ضرورت ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نور ہے اور ان کا کلام بھی نور ہے، اور اس نورانی کلام کو پڑھنے سے، سننے سے، غور کرنے سے اور عمل کرنے سے انسان نورانی ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ سلسلہ شروع ہوا ابواب جہاد بن نفس کا وسائل الشیعہ سے، اور ہم ان اخلاقی احادیث کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج حدیث نقل کر رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سئل امیر المؤمنین علیہ السلام عن الایمان فقال، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے یوں فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے حضرت سے ایسا سوال کیا۔ بعض روایات میں یا بعض منابع میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عمار یاسر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر المؤمنین سے یہ سوال کیا، جبکہ بعض منابع میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے ایک دشمن نے حضرت سے سوال کیا اور حضرت نے اس کو جواب نہیں دیا، اس کو کہا کہ کل تم آنا، جب دوسرے افراد بھی یہاں پر موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں اس سوال کا تمہیں جواب دوں گا۔ احتمال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص چونکہ دشمن تھا، اگر اس علمی اور قیمتی نکات کو حضرت سے لے لیتا تو ممکن ہے بھول جاتا، ممکن ہے اس پہ عمل نہ کرتا، لیکن اگر اصحاب کے اجتماع میں جن میں عمار یاسر جیسی شخصیات موجود ہوں، وہاں اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو یقینی بات ہے کہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور آئندہ نسلوں تک بھی یہ جواب پہنچ جائے گا جیسے ہم تک آج یہ جواب پہنچ گیا۔ دوسرا نقطہ جو اس میں قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم آپ کی خدمت میں حدیث وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس چوتھا باب اور 11ویں حدیث سے آپ کو یہ نقل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس حدیث کو آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں تو وہاں حضرت امیر المومنین کے کلمات قصار، وہاں یہ 31 یا 30 نمبر جو ہے وہ فقرہ ہے، یعنی اگر آپ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین کی نہج البلاغہ کو دیکھیں تو وہاں 30 ہے، اور اگر دوسری نہج البلاغہ مشاہدہ کریں تو وہاں یہ حکمت نمبر 31 کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا تفاوت یہ ہے کہ یہاں جو وسائل الشیعہ ہے، یہاں یہ فقط 4 جو ستون ہیں ایمان کے، انہیں بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو ان 4 ستونوں کو بیان کرنے کے بعد کفر کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اور شرک کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور کفر اور شرک کے ماتحت جو اس کے شعبے ہیں انہیں بھی وہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا چونکہ ہم وسائل الشیعہ سے اسے بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اسی موضوع پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ ہماری گفتگو بہت طولانی ہو جاتی ہے اور بعض لوگ طولانی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں۔ تو حضرت سید الاوصیاء سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل الایمان علی 4 دعائم،
ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 ستونوں اور ارکانوں کے اوپر جو ہے وہ استوار کیا ہے اور قائم کیا ہے۔ وہ 4 ستون کون سے ہیں؟ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یعنی اگر آپ نے ایمان کو مشاہدہ کرنا ہے تو ایمان کے نیچے یہ 4 ستون اگر قائم ہوں گے تو ایمان ہے، اور اگر 4 ستون نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہاں اس چیز کی طرف توجہ بھی دیکھیں کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان جب شہادتین کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتا ہے، تو اب اس کے بعد وہ مومن تب ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کی ولایت کو، امامت کو اور خلافت کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہو، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے اور اس کے اعمال خداوند متعال کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائیں گے۔ تو یہ عقیدتی اعتبار سے ایمان کو جب بیان کیا جائے تو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں امیر المومنین ایمان کو عقیدتی جو پیرائے میں بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امیر المومنین ایمان کو ایک وسیع دائرے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کو علمی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر ایمان کو کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ایمان 4 ستونوں پر استوار ہوگا، جسے یہاں امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ صبر ایمان کا ستون ہے، یقین ایمان کا ستون ہے، عدل ایمان کا ستون ہے، اور جہاد ایمان کا ستون ہے۔ اب یہ 4 ستون تو بیان کر دیے، لیکن ان چاروں کے نیچے ہر پوائنٹ کے نیچے 4 مزید شعبے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح 4 اور 4 اگر ضرب دی جائے تو ٹوٹل ہمارے پاس 16 اصول اس روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب سے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان کے بنیادی 4 ستون ہیں اور ہر ستون کی آگے 4 شاخیں ہیں، اور 4 اور 4 16 جو ہے نا وہ ٹوٹل ہمارے پاس ایمان کے بنیادی اصول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرد بھی ایمان کے ان 16 جو شعبے ہیں ان پر اگر عمل کر لے گا تو یہ انسان ایمان کے بلند ترین رتبے پر فائز ہوگا، ایمان کی چوٹی پر فائز ہوگا، اور ایسا شخص اپنے پروردگار کے بہت ہی قریب شمار کیا جائے گا اور اللہ کا مقرب ترین بندہ کہلائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس اعتبار سے حدیث نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ بس ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ترجمے کی حد تک کفایت کریں گے، زیادہ اس کی تشریح نہیں دیں گے چونکہ گفتگو طولانی ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، یعنی ایمان کے یہ جو 4 شعبے بیان کیے، جو 4 ستون بیان کیے، ان میں سے پہلا صبر ہے، اور اس صبر کے مزید آگے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کیا ہے؟ علی الشوق، یعنی جو شخص صابر ہے اس صابر شخص میں جنت کا شوق ہے، یعنی وہ جنت کا شوق پیدا کرنے کے نتیجے میں اپنے وجود میں جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو اس کو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں، ان نفسانی خواہشات کو بھلا دے گا، کیوں؟ چونکہ اس شخص میں جنت کا شوق ہے۔ عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف بھی توجہ آپ فرمائیں کہ یہ جو 4 شعبے بیان کیے جا رہے ہیں ان کا آپس میں منطقی رابطہ ہے، یعنی اگر پہلا ہوگا تو اس کے بعد دوسرا ہوگا، اس کے بعد تیسرا ہوگا اور اس کے بعد چوتھا ہوگا۔ تو یہ جو ٹوٹل 16 شعبے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کے درمیان آپس میں ایک رابطہ پایا جاتا ہے، اور وہ رابطہ منطقی رابطہ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پہلا ہے تو پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان چھلانگ لگا کے تیسرے اور چوتھے پر پہنچ جائے۔ تو عزیزان محترم، پہلا کیا ہے؟ علی الشوق، یعنی جو شخص صبر کرنے والا ہے اس میں جنت کا شوق ہے، اور جنت کا شوق اس کو نفسانی خواہشات سے روکے گا۔ پھر اس کے بعد والاشفاق، یعنی اس شخص میں جہنم کی آگ کا خوف ہے، یعنی جنت کا شوق ہے تو دوسری طرف جنت کے شوق کے سامنے جہنم کا خوف بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص کے وجود میں جنت کا شوق ہے تو یہ شخص محرمات سے اجتناب کرے گا اور اس شوق سے متعلق اعمال کو انجام دے گا، یعنی واجبات پر عمل کرے گا، واجبات پر عمل کرے گا، اور واجبات پر عمل کرنے کے بعد جب اس میں جو ہے وہ پختگی آ جائے تو مستحبات کی طرف وہ آگے قدم بڑھائے گا، وہ
مراقبے کی شرائط جسے ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا۔ تو اب جس شخص میں جہنم کی آگ کا خوف ہے یہ محرمات سے دوری کرے گا، اور محرمات سے دوری کرنے کے نتیجے میں یہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ پہلے محرمات سے دوری کرے گا اور ساتھ ساتھ مشتبہات سے بھی دوری کرے گا، اور محرمات میں جب اس کو طاقت، قوت اور ملکہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ مکروہات سے اجتناب کے دائرے میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَالزُّہْدِ، یعنی اس شخص میں، جس شخص میں جنت کا شوق ایجاد ہو چکا، جہنم کی آگ سے خوف ایجاد ہو چکا، تو ایسا شخص دنیا سے بے اعتنائی، بے رغبتی کا مظاہرہ کرے گا، یعنی زہد اختیار کرے گا دنیا سے۔ لہٰذا جب اس کی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں مادی اقتصادی مشکلات پیش آئیں، جب اس کی زندگی میں شدائد آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ایسے میں یہ صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَالتَّرَقُّبِ، یعنی اس شخص میں موت کا انتظار بھی پایا جائے گا۔ موت کا انتظار عزیزان محترم اگر کسی شخص کے وجود میں ایجاد ہو جاتا ہے تو یہ شخص نیک اعمال کی طرف اپنا قدم بڑھائے گا، اور ایسی سرعت کے ساتھ نیک اعمال میں یہ رغبت کرے گا اور جدیت سے نیک اعمال کو انجام دے گا کہ اس شخص میں یہ تمام خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، یعنی جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، یعنی تم گمان کرتے ہو اللہ کے ولی ہو، تو موت کا انتظار کرو، یعنی موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ چونکہ موت کی تمنا صرف اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے ولی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میری موت آئے تو علی ابن ابی طالب کا دیدار ہو، میری موت آئے تو میں علی ابن ابی طالب کی ہمجواری اختیار کروں، حسین ابن علی کی ہمجواری اختیار کروں، خداوند متعال کی بارگاہ میں جا کر خداوند متعال کا جو ہے وہ جمال انور کا میں مشاہدہ کروں اور خداوند متعال کی زیارت کروں۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ زیارت رؤیت جسمانی نہیں ہے، یعنی انسان نے اپنی ان آنکھوں سے دیدار نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کو مشاہدہ کرے گا یا مرنے کے بعد اللہ کو مشاہدہ کرے گا۔ نہیں عزیزان محترم، شیعیان حیدر قرار کا ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ یہ انسان کے جسمانی اعضاء عارضی ہیں، موقت ہیں، انہوں نے نابود ہو جانا ہے، انہوں نے مٹی میں چلے جانا ہے، وہ چیز جو باقی ہے وہ انسان کا نفس ناطقہ ہے۔ لہٰذا انسان کی حقیقت، اس کی روح جو ہے وہ باقی ہے، اور اس روح کو انسان نے مضبوط کرنا ہے ان اعمال کے ذریعے سے۔ لہٰذا دوسرا بنیادی رکن ایمان کا جسے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں وہ ہے یقین۔ وَالْيَقِينُ عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، یقین کے بھی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کیا ہے؟ تبصرۃ الفتنۃ، یعنی ایسا شخص جس میں یقین ایجاد ہو جائے، اس کی فکر روشن ہو جاتی ہے، فارسی زبان میں کہتے ہیں روشن فکری۔ اور عزیزان محترم یعنی ایسا شخص ذہین و فتین و بابصیرت انسان ہوگا، اور یہ اپنی بصیرت سے مکمل اعتماد کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ وتاویل الحکمت، یعنی ایسا شخص حقیقت کی رسی کو اپنی ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی حقیقت تک پہنچ جائے گا، یعنی حقائق کو پہچاننے کی صلاحیت اس شخص کے وجود میں ایجاد ہو جائے گی اور یہ حقیقت کو مشاہدہ کرے گا۔ اور پھر فرما رہے ہیں وَمَعْرِفَةُ الْعِبْرَةِ، یعنی یہ شخص عبرت اندوز ہوگا، یعنی عبرت حاصل کرے گا۔ یعنی جب انسان مکذبین کے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان ان سے عبرت حاصل کرتا ہے، انسان گناہ گاروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، بد اخلاقوں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ ادب از کی آموختی از بی ادبان، یعنی سوال کیا گیا ایک با اخلاق با ادب انسان سے کہ یار تم تو بہت ہی با اخلاق، بہت ہی با ادب شخص ہو، بتاؤ تم نے ادب کو کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہتا ہے بے ادبوں سے۔ بھئی کیسے بے ادبوں سے سیکھا؟ کہا وہ جو بے ادبی کرتے تھے میں اس کو اپنے وجود میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یعنی میں بے ادب لوگوں کی بے ادبی کو مشاہدہ کرتا تھا اور تہیہ کرتا تھا کہ میں اپنے وجود میں اس بے ادبی کو ہرگز جگہ
نہیں دوں گا، لہٰذا اس بے ادبی کے خاتمے سے میرے وجود میں ادب اور ادب ہی باقی رہ گیا۔ لہٰذا معرفت العبرت، یہ عبرت حاصل کرے گا، یعنی دوسری اقوام کے حالات کا مطالعہ کرے گا، دیکھے گا، صالح افراد کے کردار کو مشاہدہ کرے گا اور صالح افراد کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اور غیر صالح افراد کی سنن کو، عادات کو، رویوں کو اپنی زندگی سے دور کرے گا۔ وسنت الاولین، یعنی وہ جو ہمارے بزرگان، جو ہمارے آباء و اجداد، وہ جو اولیاء الہی، وہ جو نیک پرہیزگار متقی افراد ہم سے پہلے جو اس دنیا میں موجود تھے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی میں کیا موجود تھا، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، اسے اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتا ہوں۔ بہت ہی بے ادب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علماء کی زندگی کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ خود دیکھیں، سنت الاولین جو امیر المؤمنین بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی پہلے لوگوں کی سنت پر عمل کرنا۔ یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ امیر المومنین کس پہلے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی سابقہ امتوں کو آپ ملاحظہ کریں۔ ظاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے سنت الاولین پر عمل کرنا ہے، یعنی سابقہ امم کی سنت کو مشاہدہ کرو، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیسے زندگی بسر کی تھی، تم بھی اس یقین تک پہنچنے کی کوشش کرو جو اس امت کے اتقیاء جس یقین کے مرحلے پر پہنچے تھے۔ اپنے وجود سے وہم کو، گمان کو، جہل مرکب کو ختم کر کے یقین کی منزل تک پہنچو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے سے پہلے ماسلف افراد کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ بہجت تاکید فرمایا کرتے تھے اخلاقی اعتبار سے کہ علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے ان افراد نے جو ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات، مصائب اور شدائد پر صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر انسان ان کے حالات کا روز مطالعہ کرے، انسان اپنے وجود میں ایک انقلاب کو، ایک تبدیلی کو محسوس کرے گا، ایک جذبے کو محسوس کرے گا کہ جو اس کو ابھارے گا کہ یار یہ بھی تو عالم تھے، یہ بھی تو مؤمن تھے، یہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے بھی تو اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ جب یہ لوگ ایسے پاکیزہ اور متدین افراد ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں اس طرح سے بطالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ لہٰذا ایک بہترین اخلاقی نصیحت ہے کہ اپنے پہلے جو ماسلف علماء ہیں، بزرگان ہیں، متدین افراد ہیں، اولیاء ہیں، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ اب ایسے میں اگر ہم علماء کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں تو بعض نادان قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ ڈال دیتے ہیں، پیغام بھیج دیتے ہیں، یا بعض آپ دیکھیں کہ داستانیں بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو داستانیں سناتے ہیں، یہ تو قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ نے دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ سنت الاولین امیر المؤمنین آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ یہ ایک جاہل مرکب ہی کہہ سکتا ہے کہ سابقہ افراد کی سنتوں کو مطالعہ نہ کیا جائے۔ یا بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کو بیان کیا جائے۔ بھئی ہم ائمہ معصومین ہی کو تو بیان کر رہے ہیں، یہ امیر المومنین ہی کہہ رہے ہیں کہ سنت الاولین کو جو ہے وہ معلوم کرو۔ اب سنت الاولین کہاں سے آئے گی؟ مطالعہ کرنے سے آئے گی، بیان کرنے سے آئے گی۔ اگر ہم سابقہ علماء کے، انبیاء کے اور ان کے اصحاب کے حالات کو بیان نہیں کریں گے تو کیسے آپ کو سنت اولین کا علم ہو جائے گا؟ لہٰذا نہایت ہی نادان قسم کے لوگ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال انہیں ہدایت دے۔ یہ واقعاً بیمار ہے، اور ان بیمار افراد کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ خدا انہیں طبیب فراہم کرے جو ان کا علاج کرے۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَالْعَدْلُ عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، عدل کے بھی 4 شعبے ہیں۔ ان 4 شعبوں کی رعایت کرنے سے انسان اعلیٰ ایمان کے مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عَلَىٰ غَامِضِ الْفَہْمِ، یعنی یہ فکری اعتبار سے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی سوجھ، ان کی سمجھ، ان کی فکر، یہ اس قدر ان میں صلاحیت ایجاد ہو چکی ہے کہ علی غامض الفہم، یہ نہایت پیچیدہ مطالب کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں فہم و فراست سے نوازا ہے، اور یہ اس فہم و فراست کی بدولت علم کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وغمر العلم، یعنی دوسری جو
خصوصیت امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ علم کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، یعنی جس نے علم کی گہرائی کو پا لیا وہ شخص فیصلہ کرنے میں، وہ شخص نتیجہ کرنے میں، عمل کرنے میں وہ شخص جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے عزیزان محترم۔ اور پھر فرماتے ہیں وَزُہْرَةِ الْحُکْمِ، یعنی ایسا شخص فیصلہ کرنے میں اچھا فیصلہ کرے گا، یعنی جس نے اپنی عقل کا استعمال کر لیا، یعنی اس کے وجود میں ایک ایسی فطانت اور ایسی ایک زیرکی اور چالاکی پائی جاتی ہے کہ وہ غامض ترین مطالب کو حل کر لیتا ہے، لہٰذا علم کی گہرائیوں تک اترتا ہے، اور علم کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد ایسے شخص میں پختگی آ جاتی ہے اور یہ شخص فیصلہ کرنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ وَرَوْزَةِ الْحِلْمِ، اور اس شخص کی جو عقل ہے وہ اس قدر گہری، پائیدار اور استوار ہو جاتی ہے کہ یہ شخص بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے اور حلیم ہو جاتا ہے، اپنے اختیار اور اپنے معاملات میں یہ سوجھ بوجھ کے، سمجھ کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ ہی آگے قدم بڑھاتا ہے۔ تو یقینی بات ہے ایسا شخص معاشرے میں نیک نامی کماتا ہے، ایسے شخص کا نام معاشرے میں ہمیشہ روشن رہتا ہے، اس نے نیک نامی کی زندگی بسر کی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے انداز میں یاد کریں گے۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین آخری ستون ایمان کا بیان کر رہے ہیں، وہ ہے جہاد، لہٰذا فرماتے ہیں وَالْجَهَادُ عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، جہاد کے بھی 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کیا ہے؟ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوف، یعنی جہاد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے۔ عزیزان محترم یہاں بھی توجہ فرمائیں کہ امیر المؤمنین نے یہاں جہاد اصغر ہے اس کو بیان نہیں کر رہے بلکہ جہاد اکبر کو بیان کر رہے ہیں۔ جہاد اصغر کیا ہے؟ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، تیر اٹھاتا ہے، جو ہے بندوق اٹھاتا ہے، کلاشنکوف اٹھاتا ہے، توپ اٹھاتا ہے، راکٹ لانچر اٹھاتا ہے اور اپنے دشمن پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جہاد ہے۔ لیکن یہاں امیر المومنین جس جہاد کو بیان کر رہے ہیں وہ جہاد اکبر ہے، لہٰذا ایسا شخص جہاد کرتا ہے علی الامر بالمعروف، یہ لوگوں کو، مؤمنین کو امر بالمعروف کر کے ان کی کمر کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے با ایمان اور پختہ ایمان کے ساتھ میدان میں آئیں۔ والنہی عن المنکر، یہ برائیوں سے روکتا ہے، اور جب برائیوں سے روکے گا تو دشمن کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کی ناک جو ہے وہ زمین پر رگڑ دے گا۔ کیوں؟ چونکہ دشمن پلاننگ کرتا ہے، کافر پلاننگ کرتا ہے، طاغوت پلاننگ کرتا ہے کہ مؤمنین کو راہ راست سے منحرف کرے، انہیں شراب نوشی کی عادت ڈالے، انہیں زنا اور لواط کی عادت ڈالے، انہیں مختلف قسم کے جو اخلاقی قبائح ہیں، جو برائیاں ہیں، جو محرمات ہیں، ان کی عادت ڈالے تاکہ یہ مسلمان جو ہیں وہ اس معاشرے میں ذلیل و خوار و رسوا ہو جائیں، جیسے آج کل ہم ذلیل و خوار و رسوا ہو رہے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہماری کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ تو عزیزان محترم ایسے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جو ہماری کمر کو مضبوط کر سکتا ہے۔ والصدق فی المواطن، یعنی جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی ہو انسان صداقت کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ راست گفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس راست گفتاری اور ثابت قدمی سے یہ اپنے وظیفے کو ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری خصوصیت جو 16ویں خصوصیت ہے، یعنی جہاد کی جو ایمان کا چوتھا ستون ہے اس کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ وشنان الفاسقین، یعنی یہ شخص جو جہاد کر رہا ہے یہ فاسقین سے نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، اور اس نفرت اور عداوت سے یہ اپنے دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے خوشحال ہوگا۔ لہٰذا ایسا شخص ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حقیقی مجاہد ہے۔ عزیزان محترم یہ وہ 16 نقاط تھے جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نے ایمان کے ذیل میں بیان کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 16 نقاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، بالخصوص وہ مومنین جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ پیغام بھیجتے ہیں، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور امام رضا کی بارگاہ میں ہر روز ہم ان کی طرف سے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہم صلی
علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔